لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ثم الصلاة على وليه ووصيه وأخيه وأشرف العطرته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، موالیان مولائے متقیان، ماتمداران سرکار سلطان کربلا علیہ السلام اور حاضرین فرش عزا، یہ ہمارے نوجوانوں نے جو بہت ہی شاندار پروگرام اور شاندار اہتمام اور انتظام کیا ہے، واقعی طبیعت دیکھ کے خوش ہو گئی. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے ارادے کو اور مستحکم و مضبوط فرمائے. اور دیکھیں میرے عزیزو، تمام یہ جو مرحومین کے اسماء گرامی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور موبائل پہ چل رہے ہیں، واقعی لوگوں نے انجمنوں کے لیے، محلوں کے لیے، لوگوں کے لیے بڑی خدمتیں انجام دیں. لہٰذا ان کو یاد کرنا ہمارا فریضہ ہے. کسی بھی انسان کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ کچھ نہیں سوائے احسان کے. تو لہٰذا ان لوگوں نے بڑی خدمتیں انجام دی. اسی مناسبت سے ہمارے نوجوانوں نے انہیں یاد کرنے کے لیے اس شب بیداری کا اہتمام اور انتظام کیا ہے. لہٰذا بہت اختصار سے عرض کرنا ہے دعا، کیونکہ ان نوجوانوں خاص طور سے ہم آپ کو دعا بھی دینی ہے. اسی مناسبت سے میں نے، کیونکہ یہ بیچارے بحمداللہ اتنا اچھا پروگرام اور اتنے اچھے مقاصد لے کے چلے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ بزرگوں کو چاہیے ان کے لیے دعائے خیر کریں تاکہ ان کے کاروبار میں اضافہ ہو، اور جب کاروبار میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ پروگرام میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر. دیکھیں بہرحال پیشخانی تو ہوئی نہیں، لہذا میں سوچتا ہوں کہ 2-4 شعر میں ہی پڑھ دوں تاکہ پیشخانی بھی ہو جائے.
حالانکہ اسے پیشانی پہلے ہو چکی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں بہرحال تاکہ جو حضرات شریک اعضا نہیں ہو سکے ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ پہلا دفعہ میرے تو متوجہ رہے ہیں آپ حضرات، دیکھیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، مولانا فرمائیں اور تھوڑا بولتے رہیں گے دیکھیں تبھی مزہ آئے گا، کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، جزاک اللہ ماشاءاللہ، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، کیا بتایا؟ کہ پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا کہ پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، مختصر مجمع لیکن بہت ہی بافہم مجمع ہمارا تشریف فرمائے۔ بھائی تمہیں کہا بھی کرتا ہوں کہ جتنے مومنین ہیں نا اس کے دگنا فرشتے ہمارے یہاں رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر۔ پہلا تو فائدہ یہ ہو کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، اور پلکوں پہ آنسو نے چمک کر بتا دیا کہ پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد، اور دیکھیں گے کہ مانا یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، مولانا فرمائیں کہ مانا یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد، لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ ٹھہرا گیا نا ظلم کو زینب کے سامنے، ٹھہرا گیا نا ظلم کو زینب کے سامنے، چکرایا کربلا میں گرا کربلا کے بعد، چکرایا کربلا میں گرا کربلا کے بعد، اور شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد۔ اور تاریخ نے، پسندیدہ شرط کر رہا ہوں کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، میں تو متوجہ رہیں، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ صلوات پڑھنا محمد آل محمد پر، کہ شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کی آخری شعر، یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر۔ بھیا تھوڑا بلند آواز صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں۔ تو دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد۔ مجلس کا عنوان ہے دعا، چند لمحے دعا کی ذیل میں عرض کرنا ہے کہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ادعونی استجب لکم، پروردگار کہے تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا مجھ سے بیان کرو، تو میں تمہاری تمناؤں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فاستجب لکم، تو اسے قبول کروں گا۔ دیکھیں میرے عزیزوں، دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میں اسے دیتا رہوں، بولتے رہتا تھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے طلب کرتا رہے، میں اسے عطا کرتا رہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے پروردگار نے کہ اگر کوئی بندہ عمل کرنے کے بعد، پروردگار کہہ رہا ہے، اگر کوئی بندہ عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا نہ کرے تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے اس کا عمل اس کے منہ پہ مار دو۔ کیوں مار دیں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ہم کو اس لائق نہیں سمجھا کہ ہم سے طلب کرتا، ہم سے کچھ مانگتا۔ یہ اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، یہ اپنے کو بہت بلند سمجھ رہا ہے، یہ اپنے کو VIP سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس کی دعا جو ہے نا قبول نہ کرنا، کیونکہ مانگی نہیں رہا تو قبول کیا ہوگی؟ تو لہٰذا ہم آپ کو چاہیے میرے عزیزوں کی جو بھی عمل کریں، شب بیداری کریں، جلوس کریں، مجلس و ماتم کریں، پروردگار سے قبولیت کی دعا ضرور کیا کریں کہ ربنا تقبل، پروردگار ہم اس عبادت کو قبول کر لے۔ صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیں میرے جو قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں گے تو قرآن میں نبیوں کی دعائیں ہیں۔ مجھے خاص بات عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید میں نبیوں کی دعائیں ہیں۔ آدم کی بھی دعا ہے، نوح کی دعا ہے، جناب موسیٰ کی دعا ہے، خود ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی دعا ہے، اور وہیں پہ تاریخ میں مولائے متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی دعا ہے۔
دیکھیں سلوات پڑھنے کے الگ ثواب، اسی لیے میں بار بار آپ حضرت کو سلوات پڑھتا تاکہ ثواب میں اور بھی اضافہ ہوتا رہے۔ منی سننا تو ثواب ہی ہے، لیکن جب سلوات پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہمیں مجلس میں اور زیادہ ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ ایک اور سلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو مولا کی دعا ہے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے جو حسین کے کام آئے۔ مجھے نبی کی دعا نہیں عرض کرنی ہے، صرف مولا کی دعا، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے، ایک بہادر بیٹا دے تاکہ میرے حسین پر کام آئے، کربلا میں میرے حسین پر اپنی جان قربان کرے۔ کس کی دعا ہے؟ مولا کی دعا ہے۔ نہیں جملہ بدل کے کر دوں، جس سے ساری دنیا مانگ رہی ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نہیں پھر جملہ بدل دوں، جس نے پروردگار سے کچھ نہ مانگا ہو وہ ایک بیٹا مانگ رہا ہے۔ کیا سنے دیکھیں، جو پروردگار جس نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں اللہ سے، مولا نے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مولا نے کوئی شے نہیں مانگی۔ بھائی بستر پر سونے کی تمنا علی نے نہیں کی پروردگار مجھے سلا دے، خیبر میں علم کی تمنا علی نے نہیں کی تھی پروردگار مجھے علم دے دے۔ جتنی فضیلتیں ہیں نا، خود فضیلتیں علی کے قدم چوم رہی تھیں۔ کیا سنے دیکھیں، ہر فضیلت کو یہ خواہش تھی نا کہ ہم علی سے ملک ہو جائیں تاکہ ہماری فضیلت بن جائے، عظمت بن جائے۔ صلوات پڑھیں اور زوردار محمد آل محمد پر۔ علی نے کعبے پیدا ہونے کی تمنا نہیں کی تھی پروردگار مجھے کعبہ پیدا کر دے، بلکہ کعبے کو خود علی کی تلاش تھی۔ کعبہ نہیں بنا تھا جب تک علی کعبے میں پیدا نہیں ہو گئے تھے۔ صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر۔ اچھا دیکھیں میرے عزیزو، دیکھیں نہ مانگنے والے کے خلوص میں کوئی کمی ہے، نہ دینے والے کی عطا میں کوئی کمی ہے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، نہ مانگنے والے کے خلوص میں کوئی کمی ہے۔ ہم آپ جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہم لوگ کے اندر خلوص نہیں ہوتا ہے، وہ پھیلا دے پروردگار یہ دے دے وہ دے دے یہ دے دے کرتے رہتے ہیں، لیکن خلوص ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ یقین مانیے اگر ہمارے اندر خلوص پیدا ہو جائے نا تو یقیناً پروردگار ہماری دعا کو فوراً قبول کرے گا، لیکن چونکہ ہمارے اندر خلوص ہی نہیں ہے، عقیدت محبت ہے ہی نہیں ہے، بس یہ حسین حسین کہتے رہتے ہیں۔ حسین کو مانو کیسے؟ دل کے ساتھ، سچائی عقیدت اور خلوص کے ساتھ حسین کو مانو تو یقیناً مولا کیوں نہیں دیں گے؟ جب مولا غیروں کو دیتے ہیں، کیا سننا ہے جائے، جب مولا غیروں کو دیتے ہیں تو اپنوں کو نہیں دیں گے؟ دیں گے نا؟ تو صلوات پڑھو پھر محمد آل محمد پر۔ تو نہ تو مانگنے والے کے خلوص میں کوئی کمی ہے، نہ دینے والے کی عطا میں کوئی کمی ہے۔ مانگنے والا علی جیسا ہے، اللہ اکبر، مانگنے والا علی جیسا ہے، دینے والا خدا جیسا ہے۔ اب علی کی دعا جانے، پروردگار کی عطا جانے۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر کہ وہ عباس کیسا ہوگا جس نے پروردگار سے کچھ نہ مانگا ہو، صرف ایک بیٹا مانگ رہا ہے، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے، وہ بھی کربلا کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا کی تمنا ہوئی، دعا کی، تو اپنے بھائی عقیل کو بلایا۔ دیکھو شاید کچھ نئی باتیں عرض کروں میں، جناب عقیل کو بلایا اور کہا بھائی عقیل ایک بہادر خاندان، بہادر زوجہ نہیں کیا بیوی، بہادر خاندان، کیونکہ بہادر بیوی ہونا نقص ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ مرد شجاع ہونا چاہیے، عورت بزدل ہونا چاہیے، یہ مولا نے کہا ہے۔ مرد کو شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، اور جس کے مرد بہادر نہیں ہوتے نا ان کی عورتیں میدانوں میں آ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھو نا پھر محمد آل محمد پر۔ دیکھیے مولا کا جملہ ہے کہ مرد کو بہادر ہونا چاہیے، عورت کو بزدل۔ اگر کہیں عورت بہادر ہو گئی نا بھیا تو پھر تو روز جھگڑا مچا رہا ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا ہے بہادر خاندان تلاش کرو تاکہ بہادر بیٹا ہو پیدا ہو۔ تو تاریخ کہتی ہے، اچھا کیا علی کو پتہ نہیں تھا مولا کو ہمارے کہ کون بہادر خاندان ہے؟ دستے جو مولا سوال کروں نا، یہ شہنشاہ نجم مولا، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ خاندان کون سا اچھا ہے برا ہے، کون بہادر ہے کون بزدل ہے؟ کہا مجھے سب پتہ ہے،
اللہ اکبر. پھر مولا نے کیوں بھیجا عقیل کو؟ کیوں سوال کیا؟ بہادر خاندان تلاش کرو. بھائی وہ علی، جملہ عرض کروں نوجوانوں کے لیے، وہ علی جو 70 نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلا رہا ہو. اللہ اکبر. جو 70 نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلا رہا ہو تو کیا نصاب عرب سے واقف نہیں ہوگا؟ مولا کو سب پتا تھا نا. تو کیوں کہا بھائی تم تلاش کرو؟ تو مولا کو پتا تھا. سمجھ میرے عزیزوں، یہ کیوں اسی جس طریقے سے نا پروردگار نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں میرے متوجہ نے، دیکھیں پروردگار نے موسیٰ پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ میاں کو پتا نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ میں ایسا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اللہ کو پتا تھا نا. پھر بھی اللہ پوچھ رہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ پورے فضائل عصا کے سنائے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے پتیاں توڑتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں ہکاتا ہوں، اور وقت ضرورت اسے خیمہ بھی بنا لیتا ہوں. کیا سنیں؟ اسے بوقت ضرورت میں زینہ اور سیڑھی بنا لیتا ہوں، وقت میں جیسا جیسا وقت آتا ہے اسے بنا لیتا ہوں. تو مقصد کیا تھا؟ پروردگار پتا تھا. یعنی گویا پروردگار جناب موسیٰ کی زبانی عصا کے فضائل سننا چاہتا تھا. اللہ اکبر. بولتے رہے پروردگار جو ہے نا جناب موسیٰ کی زبانی، کیونکہ عصا معجزہ تھا نا، اللہ نے دیا تھا، تو لہذا پروردگار عصا کے فضائل سننا چاہتا تھا. مطلب پروردگار کو پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے. اسی طریقے سے جب فرشتوں نے پوچھا پروردگار ہم تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے ہیں کون کون لوگ؟ کیا سنیں؟ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں میرے عزیز بزرگوں، ماشاءاللہ تاریخ مجھ سے بہتر جانے موجود ہیں. پروردگار چادر کے نیچے ہے کون کون؟ کس نے پوچھا تھا؟ سردار ملائکہ نے نا، جبرائیل نے پوچھا تھا پروردگار چادر کے نیچے ہے کون کون؟ تو کیا جبرائیل کو پتا نہیں تھا بھائی؟ پتا تھا نا. ہمارا روز آیا کرتے تھے نا جبرائیل. تو کس کو نہیں جانتے؟ محمد کو نہیں جانتے تھے، علی کو نہیں جانتے تھے، فاطمہ کو نہیں جانتے تھے، حسن و حسین کو نہیں جانتے تھے، سب کو جانتے تھے نا. تو پھر پوچھا کیوں؟ سوال یہی ہے نا، جب سب کو جانتے تھے، ہم سب کو جانتے ہیں، پوچھے بھائی یہ لوگ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ لوگ کہیں کہاں ملوانا پگلا گیا، کہاں گرمی لگے زیادہ ہوئی گئی ہے. جس کو جانتے ہیں اس کو پوچھا نہیں جاتا، جس کو نہ جانتا انسان اسے پوچھتا ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے جب جبرائیل جانتے تھے تو جبرائیل نے پوچھا کہ پروردگار چادر کے نیچے ہیں کون کون؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمۃ ابوہا و بعلہا و بنوہا. صلوات پڑھے نا محمد علیہ محمد پر. ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، ابوہا اس کے باپ ہیں، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں. تو پروردگار جانتا نا. پوچھا کیوں؟ اسی لیے نا جبرائیل نے پوچھا کہ تاکہ اللہ کی زبانی فضائل اہل بیت سنایا جائے. اللہ اکبر. دیکھیں صلوات پڑھو نا عظمت اہل بیت پہ. یعنی جبرائیل چاہتے تھے کہ پروردگار کی زبانی فضائل اہل بیت سنا جائے. مجھے وہ تو زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ مجھے حکم مختصر تھا. تو بہرحال تو جناب عقیل گئے، تفصیل جانے کا موقع نہیں. کہاں گئے؟ جناب حزام کے پاس. کلاب خاندان بھی ہے، کلاب بھی نام بھی تھا ایک نام. اب دیکھیں جناب غازی عباس کا خاندان دیکھ کتنا بلند تھا. ننہیال بھی ددھیال بھی. عرب میں دو ہی خاندان بڑے مشہور تھے بھیا. عرب میں دو ہی خاندان، ایک خاندان کلاب اور دوسرے خاندان بنی ہاشم. یعنی یہ حضور والا خاندان اور جناب عباس کے نانا والا خاندان بڑا مشہور تھا. آپ کو معلوم ہے یہ دونوں خاندان بڑے بہادر تھے. جناب حزام کے لیے ملتا ہے نا اتنے بڑے بہادر تھے کہ دنیا کے سردار اس وقت سردار ہوتا ہی نہیں تھا جب تک یہ سرداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے. یعنی لوگ آ کے نا ان سے سیکھتے تھے فن. اور جب سردار کی تلوار پر ان کا حزام کا نام لکھا رہتا تھا تو سمجھتا تھا کہ یہ اب سردار ہے.
لوگ آج سے ان کے فنون جنگ سیکھتے تھے جناب حزام سے، بہت بڑے بہادر تھے، تو سرداروں کی تلوار پہ ان کے نام ہوتے تھے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزوں، یہ دو خاندان جو میں نے ذکر کیا، میں تو متوجہ رہیں، یہ جو دونوں خاندان میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ دونوں خاندان بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ یاد رکھیں یہ کبھی دکان بند کر کے نہیں جاتے تھے، یہ دونوں، ان کی دکان راتوں دن کھلی رہتی تھی۔ جلال و حیبت کا یہ عالم تھا بھائی، مطلوب تھوڑی دیر چلے جاؤ پورا سامان گئے بھائی یہ دکان سے۔ یہ جناب حزام اور بنی ہاشم کا خاندان اتنا بہادر تھا کہ شب و روز دکان کھلی، چاہے وہ ہو چاہے نہ ہو۔ گاہک کیا کرتے تھے نا، پیسہ رکھتے تھے، سامان لے کے چلے جاتے تھے۔ یہ ایمانداری، یہ حیبت، یہ روب، یہ جلال تھا دونوں خاندان کا۔ یہ اپنے جانور باندھتے نہیں تھے، اور جانور کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے، یہ بھی سوچ لیں۔ مطلب ہم لوگ کی جانور تھوڑی ہیں کہ جا کے پوری باغ میں گھس جائے، مطلب جس کا چاہے وہ کھر جائے۔ جانور تو جانور، ظاہر سی بات ہے اس کی عقل نہیں ہے، لیکن یہ ان کے گھرانے کے جانور، وہ سب معرفت دیکھیں نا، معرفت تھی کتنی جانوروں کو۔ تو یہ اپنے جانور کو باندھتے نہیں تھے، ان کی حیبت دیکھیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب کس سے کہا بھائی، ایک بہادر خاندان، جناب عقیل سے کہا نا، بہادر خاندان تلاش کرو۔ تو جناب عقیل گئے۔ شرفائے عرب کا دستور یہ تھا کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھتے تھے۔ شرفائے عرب برد کر رہا ہوں، دیکھیں لفظ استعمال کیا میں نے۔ ان کا دستور تھا اگر ایک آدمی مہمان رہا نا اور چلا آیا تو اسے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اور ہم آپ کیا دستور ہے کہ کتنی جلدی آوے مہمان، ہوتی جلدی جائے، یہ ہم آپ کا نظریہ ہے نا۔ اور ہم لوگ چلو برداشت کریں، لیکن جو گھر میں میڈم ہوتی ہے نا ان کو اور زیادہ تکلیف، کب تک رہی ہیں، کب چاہیے۔ تجربہ ہوگا آپ حضرات کو، صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر۔ آپ سنتے ہیں نا، میں تو متوجہ ہے کہ جناب ابراہیم جب تک مہمان آ نہیں جاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن کوئی مہمان آیا ہی نہیں، رات گزر گئی، انتظار کرتے، باہر آ کے جھانکتے رہے، دیکھتے رہے، کوئی آ جائے، کوئی آیا نہیں۔ تاریخ لکھا ہے کہ جناب ابراہیم بھوکے سو گئے، کوئی مہمان آئی نہیں۔ دوسرے دن صبح نمودار ہو، پھر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کہیں سے دکھائی دے، کوئی دکھائی نہیں دے۔ جناب ابراہیم کو بھوک نے بہت ستایا، دعا کہ پروردگار کسی کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، کسی کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ بھائی نبی کی دعا تھی نا، لہذا پروردگار نے قبول کر لیا۔ کون آیا معلوم ہے؟ جبرائیل آئے، بھیس بدل کے لیکن آئے، ہم آپ کی صورت میں، انسان کی صورت میں آئے۔ اور جیسے جناب ابراہیم خوش ہو گیا، کیا کہ سبحان رسول اللہ آپ تشریف لائے، چلیے جلدی سے نہ حال نہ چال پوچھی، جلدی سے دسترخوان سجائی تھا، بسم اللہ۔ جناب ابراہیم فوراً، کیونکہ بھوکے تھے نا بیچارے، فوراً جٹ گئے۔ انہوں نے توجہ نہیں کیا مہمان کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب تھوڑا سا کھا دیا نا تب دیکھا ارے مہمان کے تو ہاتھ رکے ہوئے، ارے بھائی کھائیے نا، کہا بسم اللہ، آپ کھائیے۔ لیکن جناب ابراہیم کے ساتھ بھائی کھائیے تو، مطلب جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ابراہیم ہم انسان نہیں ہیں، یہ تو صرف آپ کی دعا کے کھلانے کی، یعنی جو آپ نے دعا کی نا کسی کو بھیج دے تاکہ تیرا حبیب کھانا کھائے، تو پروردگار نے مجھے کھانا کھلانے کے لیے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر، تاکہ آپ کھانا کھا لیں۔ تو دیکھیں جناب ابراہیم کا طرز کیا تھا کہ جب تک مہمان آ نہیں جاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ہم آپ بالکل برعکس ہے کہ جب تک مہمان چلا نہیں جاتا ہے ہم آپ کھانے نہیں کھاتے ہیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ بہرحال ہمارا مطلوب کو تو بہرحال مہمان نوازی بہت مشہور ہے، چاہے کہیں ملے ہم لوگ چاہے نہ ملے، کہ ہم لوگ بہرحال دسترخوان سجاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ میں تعریف کر رہا ہوں، نہیں حقیقت میں بیان کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر۔
تو جناب حزام کے پاس پہنچے. میں نے کہا 3 روز تک شرفائے عرب کا دستور یہ تھا 3 روز تک مہمان رکھا. اور ظاہر بات جناب عقیل کو دیکھا ہے نا, ظاہر بات جناب عقیل کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے نا, سرکار کی خاندان کے. جناب حزام فوراً کھڑے گئے, سرکار آپ نے کیوں زحمت کی, بلا لیا ہوتا, ضرورت کے تحت آیا. بہرحال جلدی سے کمرہ کھولا, بیٹھے. اس زمانے کا جو بھی دستور رہا ہو, چائے ناشتہ ٹھنڈا گرم جو بھی تھا, وہ بہرحال بلا کے حاضر کر دیا. اور 3 روز تک مہمان نوازی کرتے رہے. ابھی پوچھا نہیں, ہم آپ پوچھتے فوراً, ارے بھائی کسی کام سے آئے ہیں آپ؟ بہت کرتے ہیں ہم لوگ, چائے پلانے کے بعد ناشتہ کرانے کے بعد, بھائی کیسے آنا ہوا آپ کا, ہے نا, پوچھتے نا کس کام کے. لیکن 3 روز تک پہلے مہمان رکھا. ابھی پوچھا نہیں کچھ کی کس لیے آئے ہو, مہمان رکھا. تیسرے دن کی شام ہونے والی تھی کہ جناب حزام آئے. شام ہونے والی, تیسرے دن کی شام ہونے والی تھی. بات بہت اہم دیکھے میرے عزیزوں, شام ہونے والی تھی, جناب حزام آئے اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ 2 زانو ہو کے بیٹھے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ نا اس سے, اور ہاتھوں جوڑ کہا, اے چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم, آپ نے کیسے زحمت کی, کیسے تشریف لائے. 3 دن کے بعد کہا ایک رشتہ لے کر آیا ہوں, اپنی خاندان کا ایک رشتہ لے کر آئے ہوں. تو جناب حزام کہتے ہیں آپ کے خاندان تو ماشاءاللہ سب ایک سے ایک ہیں, آخر بتائیے جس شخصیت کا آپ رشتہ لے کر آئے ہیں وہ ہے کون؟ تو کہا کہ آپ علی کو جانتے ہو؟ کہ سرکار علی کون ایسا اندھا ہے جو علی کو نہ جانتا ہوگا. صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر. کہ علی کون نہیں جانتا ہے, کہ اسی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. جیسے سنا, امی طرف دیکھو میرے عزیزوں, جیسے سنا ہے نا سر سے تاج کو پھینکا, کیونکہ جناب حزام بھی سردار تھے. میں نے عرض کیا نا سردار تھے, کسی معمولی شخصیت کا نہیں, حزام نہیں ہے, بہت بڑے بہادر اور بادشاہ کا نام ہے حزام. سر سے تاج کو پھینکا, جملہ سنو پسند آئے گا, دعا دینا بس. سر سے تاج کو پھینکا, سر کو سجدے میں رکھا, کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے. اللہ بیدار ہو, اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. صلوات پڑھو نا زوردار محمد آل محمد پر. اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو تیرے گھر میں آیا تھا 13 رجب 37 عام الفیل کو کعبے میں, اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہرحال تاریخ کہتی کہ تاریخ مقرر ہوئی. حالانکہ اس درمیان ساری بہت سی باتیں ہیں, میں نے ختم کر دیا. کہ جب جیسے ہی سنا نا سجدے کو سر میں رکھا, اور اس کے بعد گھر گئے اندر. حضرت جناب عقیل نے کہا بھائی حزام کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذرا اپنی بیٹی سے تو پوچھ لینا. جناب عقیل نے, حالانکہ جناب عقیل نے کہا خدا کا شکر ہے کہ یہ رسمیں آپ یہاں بھی باقی ہیں. سمجھے آپ, یعنی جب رشتہ کیا کرو نا تو بیٹوں سے اور بیٹیوں سے پوچھا کرو. قدر پوچھ لیں. اس کا مطلب یہ کہ شریف خاندان کے لوگ نا بیٹیوں سے پوچھتے ہیں, زبردستی لا کے سر پہ تھوپتے نہیں ہیں. خدا کے میں نے تاریخ پڑھی ہے. صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر. لوگ لاتے تھے نا بیٹیوں کو, حضور قبول کر لیجئے, حضور قبول کر لیجئے, حضور قبول کر لیجئے. نبی انکار کر رہے تھے, لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب انکار نہ کرنا. خدا کی قسم جتنی ڈنکے کی چوٹ پر جناب خدیجہ کا عقد ہوا ہے نا, کسی اور بیوی کا نہیں عقد ہوا. اسی طریقے سے لوگ آتے تھے بیٹیوں کو لے کے, حضور قبول کر لیجئے. تاریخ پڑھ رہا ہوں, آج مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بزرگ ہمارے
ماشاءاللہ ہمارے سب بزرگ بیٹھے ہوں، تاریخ مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں. حضور قبول کر لیجئے. دیکھیں بستا گیا اب انشاءاللہ بہت جلد اختتام. بس صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. ایک اس سے بلند ترین عظمت مولا پہ صلوات پڑھیں نا. تو لہذا جناب حزام نے لوگ لے کے آتے تھے اور کہا حضور قبول کر لیجئے، حضور قبول کر لیجئے. بھائی نبی انکار کر رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب انکار نہ کرنا. معلوم ہے کیوں لے کے آ رہے تھے؟ انہیں نانا بننے کا بڑا شوق تھا. کیا سن رہے ہیں؟ بڑی قیمتی بات خدا کی قسم. چچا نا ان کو نانا بننے کا بڑا شوق تھا. کیوں؟ یہ برابری نبی کی کر رہے تھے. جیسے نبی نانا ہے نا ویسے ہماؤں نانا بن جائی بھائی. لیکن اللہ ان کی نیتوں سے واقف تھا. جیسے نبی نانا ہے نا ویسے ہم بھی نانا بن جائیں گے. تو نانا بننے کا بڑا شوق. اللہ نے کہا نا. صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر. تو نانا بننے کے بڑا شوق تھا. تو اسی لیے لے آتے تھے. آپ نکاح برابر سنتے ہیں ماشاءاللہ. لوگ مولانا کو بلاتے بھی نکاح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ، اور نکاح سنتے بھی رہتے ہیں اور سننا بھی چاہیے. نکاح میں ہوتا ہے ایجاب اور قبول. لڑکی والا ایجاب کرتا ہے، لڑکے والا کہتا ہے قبل تو ہے نا. لڑکے والا قبول کرتا ہے، لڑکی والا شروع کرتا ہے، لڑکے والا قبول کہتا ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب جب یہ لے کے آئیں گا انکار نہ کرنا. کیونکہ اللہ کو ان کی نیتوں سے واقفیت تھی نا. اللہ کہا میرے حبیب جب یہ لے کے آئے نا قبول کر لینا. جملہ سنیں، ایجاب کرنا ان کا کام ہے، یعنی پیش کرنا ان کا کام ہے، قبول کرنا تمہارا کام ہے. کیا سنے ہو؟ ایجاب کرنا ان لا رہے نا، ایجاب کرنا ان کا کام ہے، قبول کرنا تمہارا کام ہے. بیٹا دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. بس آخری بات. تو جناب حزام اندر گئے اور بتایا کہ رشتہ آیا ہے. بیوی سے پہلے کہا رشتے تو جس کے گھر لڑکے تو رشتے تو آتے بھی رہتے ہیں. کہا لیکن یہ بھی تو سنو کس کا آیا ہے. کہا کس کا آیا ہے. کہا حلال مشکلات مولائے متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے. صلوات پڑھو نا پھر محمد آل محمد پر. کہا اچھا علی کا رشتہ. اس کا مطلب یہ ہے جو شرف جناب خدیجہ کو حاصل تھا اب وہ ہمیں حاصل ہونے جا رہا ہے. یہ فضیلت دیکھیں. بس میرے عزیزوں تاریخ طے ہو گئی، منظور کیا. رشتہ ہی بات ہے، اتنا بڑا رشتہ کون انکار کر سکتا تھا. اور وہ بھی ایسا رشتہ جس کے یہاں کوئی داغ ہی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھے ایک بہت قیمتی بات نوجوانوں میں متوجہ رہو. وہ بعد میں پوسٹر وغیرہ بھیا پڑھ لینا ٹھیک ہے نا. پوسٹر لگا ہوا ہے وہ شب بیداری ختم ہو جائے گی نا کل دن بھر لگا دیں گے ہم. وہ پڑھتے رہنا. صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر. ادھر تھوڑی دیر دیکھ لو بھیا ذرا سے. ایک اور صلوات پڑھیں نا زوردار محمد آل محمد پر. تو جناب حزام نے تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ مقرر ہو گئی. جو میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ جناب خدیجہ سے لے کے بڑی قیمتی بات نوجوانوں، جناب غازی عباس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک بات بس. جناب خدیجہ سے لے کے نرجس خاتون تک. نرجس خاتون کون ہے؟ ہمارے 12ویں امام کی ماں ہے. ٹھیک ہے، یہ بچوں کو بزرگ واقف ہیں. جناب خدیجہ حضور کی زوجہ ہیں. جناب خدیجہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک ہر ایک بیوی کی تمنا یہ تھی کہ اس خاندان سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اس گھرانے میں ہمارا رشتہ ہو جائے، فلاں سے ہمارا رشتہ ہو جائے. لیکن خدا کی قسم تاریخ عالم و آدم میں علی کی تمنا تھی. علی کی تمنا تھی کہ ام البنین سے ہماری شادی ہو جائے. یہ فضیلت کم ہے غازی عباس کے لیے. علی کی تمنا تھی.
کہ اس بیوی سے ام البنین سے ہماری شادی ہو جائے. اور دیکھیں بڑے فضائل ہیں جناب ام البنین کی، خدا کی قسم چونکہ وقت نہیں ہے دامن وقت مولانا میں تفصیل سے عرض کرتا. بس میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تاریخ مقرر ہوئی اور جناب ام البنین جن کا نام فاطمہ ہے، ان کو مخصوص کیا گیا تھا فاطمہ کلابیہ کے نام سے، جو کلابیہ خاندان کا نام تھا، اسی لیے منسوب کیا فاطمہ کلابیہ. نام فاطمہ ہے، ام البنین یہ کنیت ہے، لیکن کنیت اتنی مشہور ہوگی کہ اتنے لوگوں کو نام ہی نہیں پتا ہے. تو نام فاطمہ، کنیت ام البنین ہے. حالانکہ دیکھیں یہ عرض کر دوں کہ جناب عباس کی ولادت سے پہلے ہی لوگوں نے ام البنین کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ میں تفصیل سے کر سکتا تھا. کیونکہ باقاعدہ جب پیدا ہوئی نا یہ، اور باقاعدہ وہ بہت تفصیلی گفتگو وہ سب ہے. بہرحال پیچیدہ ہو جائے گا مسئلہ. بہرحال دیکھ رہے ہیں بس جب یہ دلہن بن کے چلی ہے نا، دیکھیں دلہن کے الگ تاثرات ہوتے ہیں نا. جب دلہن بن کے چلی ہیں اور علی کا گھر تھوڑی دور باقی رہا نا، تو کہا مجھے سواری سے اتارو. اس زمانے جو بھی سواری رہی ہو، دوڑ رہی ہو، پالکی جو بھی رہی، اس سے بحث نہیں مجھے ہے، بس جو بھی سواری تھی ٹھیک ہے نا، کہا مجھے اتارو. کہا شہزادی ابھی گھر بہت دور ہے. کہا نہیں مجھے اتارو. تاریخ کہتی ہے نا شہزادی بڑے ادب کے ساتھ پیدل سواری اتر گئی. جوڑی فاطمہ کی دیکھیں، چوکھٹ فاطمہ کی عظمت دیکھیں، خدا کی قسم، کیونکہ شہزادی نے بشارت دی تھی انہیں یہ فاطمہ. اور شہزادی نے بھی کہا تھا ابوالحسن فاطمہ سے شادی کرنا. فاطمہ کلابیہ ہے، نہیں سمجھ شہزادی بشارت دی. باقاعدہ وہ سب پورا ایک واقعہ ہے، تفصیلی گفتگو ہے، لیکن موقع نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے بہت ہی ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی نا چوکھٹ پہ آئیں. اندر نہیں گھسیں، جبکہ دلہن کو لوگ فوراً، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ ام البنین نے پہلے چوکھٹ کا سجدہ کیا ہے. اندر داخل ہوئیں حسنین اور شہزادیاں، یہ چاروں بھائی بہن آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے ہم لوگ یہاں بھی ہوتا ہے. یہ بالکل سامنے کی بات ہوتی ہے کہ نامعلوم جو یہ ماں آ رہی ہیں، نئی ماں، نامعلوم ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں. عام طور سے جو دوسری ماں آتی ہے وہ بچوں کو، دوسرے بچوں کو نہیں چاہتی نا. یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس کے لیے کوئی روایت حدیث اور یہ سب مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل سامنے کی بات ہے نا. وہ اپنے گود کے پالوں کو صحیح طریقے سے تربیت کرتی ہے، دوسرے کے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کرتی. حقیقت ہے بالکل. اس طریقے سے زینب ام کلثوم اور حسنین نے یہ گفتگو کر رہے تھے، نامعلوم جو ماں آ رہی ہیں کس ذہنیت کی ہوں، ہمیں پیار دیں یا نہ دیں. تاریخ کہتی ہے ام البنین نے جملہ سنا کا شہزادو شہزادیو میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. اللہ اکبر. جس ماں کے ایسے آج تاثرات ہوں، اس کی گود میں پلنے والا عباس اگر اپنے کو غلام نہ کہے گا تو بتاؤ کیا کہے گا. اللہ اکبر. یہ ام البنین کے تاثرات ہیں میرے کا شہزادو شہزادیو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بلکہ تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، تمہاری خدمت گزاری کے لیے آئی ہوں. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد
محمد کے میرے عزیزوں سنتے ہو نا کہ اسی عباس پہ بڑا ناز تھا، خدا کی قسم عباس پہ نا ساری بیبیوں کو بھی بڑا ناز تھا، اور جس نے پوچھا بھی ہے نا راہ شام و کوفہ میں نا عباس کو پوچھا ہے، کسی نے اون و محمد کو نہیں پوچھا، کسی نے قاسم کو نہیں پوچھا ہے، کسی نے اکبر کو نہیں پوچھا ہے، اگر پوچھا ہے نا تو عباس کو۔ ایک شخص آیا کہا مولا سجاد ہم نے تمام سروں کو دیکھ لیا ہے، یہ آپ کے بھیا اکبر کا سر ہے، یہ اون و محمد کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ سعید کا سر ہے، یہ زہیر کا سر ہے، یہ تمام لوگوں کا سر ہے، آپ کے بابا کا سر ہے، لیکن آپ کے چچا کا سر نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، آپ کے چچا کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے مولا اتنا بتا دو کیا چچا نے کربلا میں ساتھ نہیں دیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، آوازیں گریا بلند ہے۔ اے مولا کیا آپ کے چچا نے ساتھ نہیں دیا، کربلا میں ساتھ نہیں دیا؟ اتنا سنا سید سجاد تڑپ گئے کہ اے بھائی ارے کیسی باتیں کرتا ہے، جب تک میرا چچا موجود تھا ارے کسی میں ہمت نہیں تھی جو ہمارے سروں سے چادریں چھینتا، خیموں میں آگ لگاتا، ارے پشت پر تازیانے لگاتا، میرے بابا کو شہید کرتا، پہلے میرے چچا کے بازو کاٹے گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آوازیں گریا بلند ہے، پہلے میرے چچا کے بازو کاٹے گئے، پھر میرا بابا مارا گیا، پھر خیموں میں آگ لگائی گئی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، یہ اہل حرم کی اسیری۔ اور میرے عزیزوں ایام چل رہے ہیں نا کہ زینب کربلا آ چکی ہے نا، سنو میرے عزیزوں جب یہ اہل حرم قید میں تھے نا، رسول کے گھرانے میں 3 بیویاں، خدا کی قسم ایسی ہے نا، رسول گھرانے میں 3 بیویاں ایسی ہے نا، قیامت کے مصائب سن لو، 3 گھرانے میں نا 3 بیویاں ایسی ہے نا جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہو گئی تھی، وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک 7 سال کی بطول ہے، ایک 4 سال کی بطول ہے، ایک 18 سال کی بطول ہے۔ جو 4 سال کی بطول ہے نا اسے سکینہ کہتے ہیں، اسے شمر کے تماشوں نے بوڑھا کر دیا، اور جو 7 سال کی بطول صغرا ہے نا اسے اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ اے بھیا کب آؤ گے، بھیا کب آؤ گے، اے بھیا کب آؤ گے، اے بھیا تم نے تو لانے کا وعدہ کیا تھا نا، ابھی تک بھیا تم آئے نہیں، تیری بہنہ انتظار کر رہی ہے۔ اے بھیا ارے کیا اس وقت آؤ گے جب صغرا دنیا میں نہ رہے گی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، رولو زیادہ رو، ایام دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں، ہم سال بھر سے انتظار کر رہے تھے۔ تاریخ کہتے ہیں میرے عزیزو نام، اور جو 18 سال کی بطول ہے نا جسے زہرہ کہتے ہیں، اسے دربار نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے کہا 7 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے کہا 9 گھنٹے کھڑی رہی، لیکن میں نے ذاکر کی زبانی سنا ہے نا، اس نے خون حسین کی قسم کھا کے کہا ہے نا شہزادی نہ تو 4 گھنٹے نہ 6 گھنٹے نہ 9 گھنٹے، شہزادی صرف 1.5 منٹ میں بوڑھی ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 1.5 منٹ لگا تھا جب شہزادی نے نا اپنے باپ کی تحریر پیش کی ہے نا اور ظالم نے پھاڑ کے پھینکا نا، تو تاریخ کہتی ہے شہزادی بابا کی تحریر کے ٹکڑے کو چنتے چنتے 18 سال کی جوان بطول ارے ضعیف ہو گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دیں سوائے غم آل محمد کے۔ 10 سال کی سکینہ جو تھی دادو نا، یہ زندان میں سوئی ہوئی تھی، حقیقت مانو نا یہ کبھی سوتی نہیں تھی، خواب میں اپنے بابا، چونکہ خواب نیند آتی تھی، چونک کے بابا بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے، یہی سکینہ بس آخری جملہ مجلس رحمت تمام کر رہا ہوں۔ بابا تاریخ کہتی سکینہ نا ایک دن بہت بے چین تھی، بہت پریشان تھی، بابا بہت یاد آ رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے نا مولا سجاد، کیونکہ قبرستان مجلس قیامت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، تاریخ کہتی ہے نا سکینہ بہت بے چین تھی، سجاد اپنی گود میں نا اپنی بہن سکینہ کو بٹھا کے دلاسا دے رہے تھے۔ سکینہ بہت رو رہی، کہتی بھیا سجاد ہم وطن کب جائیں گے، بھیا ہم وطن کب جائیں گے؟ سنو گے اس جملے پر میرا چوتھا، آپ نے سن لیا نا بڑی سکون کے ساتھ نا، لیکن ہمارا چوتھا امام اس جملے پہ تڑپ کے رویا ہے۔ کیوں؟ اس لیے رویا ہے نا میرے عزیزوں کہ امام
امام کو علم امامت سے پتا تھا سارا گھر جائے گا، لیکن میری بہن سکینہ جو روز وطن کو یاد کرتی تھی وہی وطن نہ جا سکے گی۔ اسی لیے مولانا سجاد ہمارا نا تڑپ کے رویا تھا زندان میں، تو انہیں کہتی سیدہ سجاد نے کلیجے سے لگایا، اے بہن جب ہمیں رہائی ملے گی نا تب ہم وطن جائیں گے، اے بہن جب رہائی ملے گی نا ہم وطن جائیں گے۔ اب سکینہ کی وصیت سن لو بس میرے عزیزوں، مجلس رحمت تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے نا دو وصیت سجاد سے کی ہے، ایک وصیت پھوپھی زینب سے کی ہے۔ کہا بھیا سجاد اتنا بتا دو، بھیا جب پیاز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ کہا بہن گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ کہا بھیا سن رہے ہو، گوشت نے میری ہڈیاں چھوڑ دی ہے اور ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتی ہے نا بھیا سجاد مجھے ایسا لگتا ہے نا میں اسی قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی۔ تو اے بھیا جو پہلی وصیت سن لو، کہا بھیا اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا اور اگر یزید کفن بھیجے نا تو بھیا کفن نہ لینا، مجھے اسی جلے کرتے میں دفنا دینا۔ کہا بہنا کیوں؟ کہا اس لیے نا کہ میرے بابا کا لاشا ارے کربلا میں بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور دوسری جو وصیت کی ہے نا، کہا بھیا پیاس سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہے، میرا کلیجہ سلگ رہا ہے، اے بھیا ایسی زمین میں دفن کرنا نا جہاں کی زمین نم ہو، جہاں کی زمین تر ہو، تاکہ بھیا مجھے کچھ سکون ملے۔ اب قیامت کی وصیت جو ہے نا زینب سے کی پھوپھی اماں سے، پھوپھی اماں کو بلایا، اے پھوپھی اماں ساری بیویاں سمٹی ہوئی ہیں، سکینہ بے چین رو رہی ہیں، اے پھوپھی اماں اگر میں جب رخصت ہو جاؤں نا تو پھوپھی اماں جب میرا بھیا سجاد ہائے رے بے کسی سید ہائے رے غربت سید سجاد، اے پھوپھی اماں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا اور میرا بھیا سجاد جب میرے جنازے کو اٹھائے نا تو پھوپھی اماں قدم قدم پہ سہارا دینا، اللہ اکبر، میری طرف بیٹا متوجہ رہو، میں پھوپھی اماں ارے قدم قدم پہ مجھے سہارا دینا۔ کہا میرے لال کیوں؟ کہا اس لیے پھوپھی اماں نا، اس لیے پھوپھی اماں میرے بھیا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں میرے بزرگوں، آپ نے چھوٹے سے بچے کا جنازہ اٹھایا ہے نا، ہاتھوں پہ اٹھاتے ہو نا، تو مجھے انصاف سے بتاؤ جب آپ نے چھوٹے بچے کا جنازہ اٹھایا ہے تو کیا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا، کمر میں لنگر تھا؟ کہا نہیں صاحب، ارے جنازہ ایسے کیسے اٹھا، لیکن ہائے رے سجاد، ارے سجاد کی غربت، بدے ہاتھوں پہ نا ارے بہن کا لاشا، جزاک اللہ جزاک اللہ، ایسے ہی رویا جاتا ہے، بدے ہاتھوں پہ نا بہن کا لاشا لے کے چل رہا تھا۔ آخری جملہ میرے عزیزو، تاریخ کہتی ہے نا، آخری جملہ میں سے رحمت تمام کر رہا ہوں، آپ نے قبر کھودتے دیکھا ہے نا میرے عزیز بزرگوں، نوجوانوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب انسان قبر کھودتا ہے نا تو انصاف سے بتاؤ کیا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی ہے، ہاتھوں میں رسی ہوتی ہے، پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں نا، اس کے ہاتھ بھی آزاد ہوتے ہیں، اس کے پاؤں بھی آزاد ہوتے ہیں، لیکن ارے سجاد کی غربت، ارے بدے ہاتھوں سے نا بہن کی قبر کھود رہا تھا، بہن کی قبر کھود رہا تھا، اور کہتا ہے اے سکینہ تیرا بھیا بڑا مجبور ہے، اے سکینہ اگر تیری شہادت مدینے میں ہوتی تو اے بہنا تیرا جنازہ بڑی شان سے اٹھاتا، لیکن اے بہنا سجاد تیرا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں